اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب اقتدار دیا، وہ کون لوگ تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ نے جب ان لوگوں کو اقتدار دیا زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت کے لیے چنا، تو ان لوگوں نے یہ انقلاب برپا کیا، نمازیں عام ہو گئیں، شوق سے لوگ صدقات و خیرات دینے لگے، بھلائی عام ہوئی، برائی کا کلا کما کیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ احتساب کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں رشوت خوری کو، کرپشن کو، ناجائز چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ پھینٹوں گا۔ لوگ دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے کام جائز کریں، لیکن خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو احتساب ہے یہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جب نظام احتساب دنیا کے اندر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنی ذات کو سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام احتساب ہے، انہوں نے اس کو گھر سے شروع کیا تھا، اپنے آپ سے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں، وہ بل جمع کرانے جائے تو اسے لائن میں نہیں لگنا پڑتا، مینیجر صاحب اسے آگے بلا لیتے، تو وہ بعد میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہتا دیکھو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑا۔ بھائی لائن میں لگنا تو آپ کا یہ تھا کہ آپ سمجھتے کہ سارے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، برابر ہیں، تو میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں۔ جب آپ آگے چلے گئے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا حق مارا تھا، وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے ان کا وقت لمبا ہو گیا تھا۔ آپ نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب میرا تو رتبہ اعلیٰ ہے، لہذا یہ میرا حق بنتا تھا، مجھے تو استحکام ملنا چاہیے تھا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے حق میں چیزوں کو اور رنگ میں پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا، اپنی رعایا کو، مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے، لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے۔ چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے، بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے۔ جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری اہلیہ، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں، لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی، اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی، تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ یہ نظام احتساب ہے۔ ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے، آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے، کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے، لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے۔ ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے، ان گھروں میں آسانیاں اور وسعتیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے۔ آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے، موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے، بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں تو محلات میں، باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں۔ ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں، قاعدے بھی الگ سے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک باقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے، اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص، لیکن عجیب نظام ہے نا، ہر چیز کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا۔
باقی دکانیں 5-6 سال کے لیے ملتی ہیں، سرکاری دکان پہ آپ قبضہ کرنا چاہیں تو پورے 100 سال کے لیے مل جاتی ہے، چونکہ یہ عام عوام کی پراپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کرے۔ ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہ ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے۔ سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا، تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے، آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے۔ فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا۔ بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی۔ فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے۔ حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا، وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا۔ حضور سب کے کھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا، تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی، تجھے یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا، لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی۔ ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے، یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹیچر کے بچے ہوں، سیٹھ کے بچے ہوں، پیر کے بچے ہوں، امام صاحب کے بچے ہوں، کسی کے بچے ہوں، پہلے تو سنتے نہیں۔ اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی، آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے، حالات رخ بدل جاتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا، ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا، ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خرابی کرنے میں، اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں، رستے۔ میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں، تو میری والدہ داخل تھیں کئی سال پہلے ہسپتال میں، تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا۔ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں، ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں، سیلری بڑی عمدہ ہے، تو لوگ بخشیش نہ دیں۔ میں نے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ہاسپٹل کی، ان میں سے ایک سے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے مہربانی ان کو بخشیش نہ دیں۔ اس نے بڑی قیمت، سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی، مجھے نفع ہوا۔ کہنے لگے مولوی صاحب جب کچھ امیر لوگ ہسپتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی 500 روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی، پھر وہ جیسے آواز دیتے ہیں صفائی والے فٹافٹ اندر آتے ہیں، ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں۔ تو سارے تو بیچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو 500 دیں۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی، یہ ڈیوٹی نہیں کرتے، یہ پلٹ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے، ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں، جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو، یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں، ہر ایک کو یکساں یہ سروسز فراہم کریں۔ تو ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم ایم پی اے کے اور کسی سے ہمارا تعلق نہ بنے تو ہم جناب اس کے ڈرائیور سے ہی تعلق بنا لیتے ہیں، ہم وہ جو آپریٹ کرنے والا ہوتا ہے ٹیلی فون اسی سے بڑا تعلق بناتے ہیں، اس کو مٹھائی کا ڈبہ جلدی پہنچا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بڑے لوگوں کی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے، مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے، لوگوں نے تحفے دیے، بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی، حضرت عمر کا بیٹا آیا، بڑے گفٹ دیے۔ تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے،
कहा अब्बा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे, जरा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माले गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ जरा नजर करम ज्यादा होती। हजरत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हजरत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम में इख्तिसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हजरत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए जनाब अबू सुफियान से कहा ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं, शुक्र नहीं। ये निजाम इत्तिसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाजत नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर एक और बात थी, मैं कई दफ़ा ये बात कहता हूँ और मुझे ज़ाती तौर पर इसका बड़ा तजर्बा है। कुछ लोग ना खुशामद पसंद हो जाते हैं, बड़ी उम्दा तारीफ करते हैं, ओए होए हो पोल बांधते हैं पूरे, आपके पास आएंगे तो कहेंगे जनाब आपसे ज़्यादा अच्छा बंदा ही कोई नहीं, तो वो ना आपसे काम निकलवाते हैं। फिर वो किसी दूसरे के पास जाते हैं तो इसी तरह का रवैया वो दूसरों के साथ करते हैं। ये आम लोगों में भी मर्ज होता है, आम लोगों में भी। और बादशाह हो बंदा अगर, फिर तो उसका दिल करता है मैं अगर बादशाह सलाम हो तो दो चार बंदे दिहाड़ी पे रख लूं पर मेरी तारीफ जरूर करें। पाबंदी होती है, लोग ये काम बड़े शौक से करते हैं। और शेख सादी फरमाया करते थे लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है खुशामद। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में भी बड़े मजबूत थे। वैसे मुझे और आपको अच्छा कौन लगता है? हमारी गलतियां बताने वाला। हमारे ऐसा फरमाया करते थे अपने दुश्मनों की बातों पर भी गौर रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें निखार देते हैं, तुम्हारे अंदर जो कोताहियां होती हैं वो तुम्हें पता चल जाती हैं कि यहाँ 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 मेरी इस्लाह हो रही, उन पर गौर करो वो क्या कहते हैं। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। वो उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा, बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया है, खुद भी तबाह हुआ है मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहा है। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी मां रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे,
اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے. یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے. قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے. اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے. ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا. حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے تھے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے. حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا. اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے. اس وقت تو اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا. چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے. یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا. متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے. اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا؟ فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو. جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ، دیوانہ وار. کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو. کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک. وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا. گوشت والی دکان پہ بیٹھے، کام کر اپنا. نگرانی کرنے لگے حضرت عمر. پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے. کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے، پکڑ کے کھڑا کر لیا. فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں. فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی. تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے؟ فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا، خبردار یہ کام نہ کرنا. یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے، پھر وہ قابو میں رہا کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے، اس ترتیب کے ساتھ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے، وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں، آپ بھی غور کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر، جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی ہے. اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے. فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو. اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو. ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی. ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے. حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی، اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے. تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا جی یہ تو بالکل جائز ہے،
اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا، اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں یوں میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی، اس لیے درہ مارا ہے۔ ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا، بڑے کام بیویاں نہیں کرتی، بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا۔ لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے، اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی، تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہیے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، 2-3 دفعہ زمین پہ مارا، فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ حکومتی معاملات، وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ، وہ مسلمان دیکھیں گے، آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان پر آپ بات کریں۔ تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، یہ تو امیروں کا ملک ہے، اس میں تو فلانے کو اہمیت حاصل ہے۔ ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے، ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا ہے۔ آپ ان کو جینا سکھائیں، آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں، آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا۔ بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہوں اور پھر بھی لاڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں، سٹائل میری مرضی کا نہیں، ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں، یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا، یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا، وہ زیادہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ابا جی، اماں جی، گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائیں اور بننے پہ بیٹھ کے، پھٹے پہ بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں، اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو 2 کلے ہو گئے میرے کام کے، اس دفعہ تو دیکھنا ہماری فصل کتنی شاندار ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسیں اور مسکرائیں اور ان کی باتوں میں لذت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ آم بڑے اچھے مل گئے تھے، دیکھو اچار کتنا سونا آ گیا ہے، دیکھو یہ کس قدر زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے، تیل بھی بڑا اچھا ہے، گل بھی بڑے وقت پہ گیا ہے۔ آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ سوچ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال۔ کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے۔ کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے۔ پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا، فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے۔ فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی۔ فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں۔ فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے۔ فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی۔ فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی۔
اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے. اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر. یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دیں، کیا کریں. او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے تھے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے، وہ فلانی بی بی بانٹے گی. حضور میں نے بھی بانٹنی ہے، میرے پہ کچھ حق ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تو تفصیل نہ پوچھ، تو خوشبو دے دے، کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا، کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی. زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی؟